السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عبداللہ اقبال اینڈ ویلکم ٹو AITV۔ دوستو، دنیا میں ٹیکنالوجی کے تیز رفتار سفر کا رخ مریخ، مصنوعی ذہانت اور سائبرک کی جانب ہے، اور کئی ترقی یافتہ ممالک اس حوالے سے بڑی چھلانگیں لگا رہے ہیں۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں ان حوالوں سے کسی تحقیق یا پیش رفت کی توقع رکھنا درست نہیں، لیکن یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان نے ٹیکنالوجی کے شعبے میں کوئی ترقی نہیں کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ پاکستان نے پچھلے 10 سالوں میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں کتنی ترقی کی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل AITV سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پہ کر دیں، تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو۔ نمبر 1، 3 اور 4G سروسز۔ پاکستان میں موبائل نیٹ ورک 1990 کی دہائی کے اواخر میں عام ہونا شروع ہوا اور 2000 کی دہائی میں اس کے صارفین میں بتدریج اضافہ ہوتا گیا۔ اس زمانے میں انٹرنیٹ کے لیے 8G اور 2G انٹرنیٹ سروس استعمال ہو رہی تھی، جو سست روی اور مہنگا ہونے کی وجہ سے عام شہری کے دسترس سے باہر تھی۔ 2014 میں 3 اور 4G لائسنس کی نیلامی کے بعد ملک میں حقیقی طور پر موبائل انٹرنیٹ کا انقلاب برپا ہوا، اور وجہ تھی نیٹ ورک کا تیز رفتار اور سستا ہونا۔ اسمارٹ فونز پر انٹرنیٹ کے ذریعے شہروں کے علاوہ دیہاتوں اور دور دراز علاقوں میں نہ صرف رابطے آسان ہو گئے، بلکہ نیٹ ورک کی بدولت ملک میں معاشی سرگرمیاں اور روزگار کے مواقع بھی بڑھے۔ PTI کے اکتوبر 2019 تک کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں 3 اور 4G کے 7 کروڑ 30 لاکھ صارفین ہیں، اور تقریباً 22 کروڑ آبادی کا 34.72% حصہ اس سہولت سے استفادہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ براڈ بینڈ انٹرنیٹ کے ملک میں 7 کروڑ 50 لاکھ صارفین ہیں، جو آبادی کا 35.69% بنتا ہے۔ یوں ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی ایک دہائی میں پاکستان میں موبائل انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ سروس سے بڑا ٹیکنالوجی انقلاب ہوا ہے۔ نمبر 2، ای کامرس۔ دوستو، یوں تو پاکستان میں آن لائن شاپنگ کا آغاز 2000 کی دہائی میں ہوا تھا، لیکن اس میں زبردست ترقی پچھلی دہائی کے دوران موبائل انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ کے عام ہونے پر نظر آئی ہے۔ پچھلے 10 سالوں کے دوران ملک میں ٹیکنالوجی کی اہم پیش رفت میں آن لائن کاروبار کا فروغ بھی ہے۔ اس میں وہ کاروبار بھی ہیں جو اب تک روایتی طور پر دکان، شو روم اور آؤٹ لیٹس کی صورت میں چل رہے تھے، اور پچھلے 10 سالوں میں آن لائن بھی منتقل ہوئے ہیں۔ اور اس میں وہ کاروبار بھی ہیں جو صرف آن لائن ہیں اور ان کی کوئی دکان یا شو روم وغیرہ نہیں ہے۔ روزنامہ ڈان کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2018 میں 40.1 ارب روپے کی ای کامرس سیلز ہوئی، تاہم اقتصادی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ سیلز توقعات سے کہیں کم ہے، اور ابھی ملک میں ای کامرس کی ترقی کی بہت زیادہ گنجائش ہے۔ اقتصادی ماہرین ویب سائٹ کا انگریزی زبان میں ہونا اور ادائیگیوں کے طریقوں میں شفافیت اور عدم اعتماد کو ملک میں ای کامرس کی ترقی میں رکاوٹ کی بڑی وجہ قرار دیتے ہیں۔ اس وقت ملک میں تقریباً تمام بڑے ریٹیل کاروبار آن لائن موجود ہیں، اور بڑے ناموں میں دراز، گو لوٹ لو، میگا، PK، ہوم شاپنگ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاک ویلز، زمین اور ALX وغیرہ عام لوگوں کو خرید و فروخت کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرنے میں سرفہرست ہیں۔ نمبر 3، آن لائن سروسز۔ اگر آپ کے گھر میں پانی کی پائپ لائن خراب ہے یا بجلی یا برقی آلات کا مسئلہ ہے تو آج کل کئی آن لائن سروسز موجود ہیں، جن کی ایپس پر جا کر آپ ان کی خدمات گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا آج سے 10 سال پہلے یہ سوچنا ممکن تھا؟ نہیں دوستو، اور یہ سب کچھ بھی ملک میں ٹیکنالوجی کی بدولت ہی ممکن ہو پایا ہے۔ ایسے آن لائن سروسز نہ صرف صارفین کو گھر بیٹھے ایک سہولت مہیا کر رہی ہیں، بلکہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ نمبر 4، ای پیمنٹس۔ دوستو، پاکستان میں ای پیمنٹس کا سلسلہ 2000 کی دہائی سے جاری ہے، تاہم اس میں ترقی اور بہتری 2010 کی دہائی میں آئی، جب کئی پلیئرز مثلاً ایزی پیسہ، جیز کیش اور یو پیسہ وغیرہ نے ای پیمنٹس کی بہتر سہولیات متعارف کروائیں۔ اس کے علاوہ بینکوں نے بھی آن لائن سروسز میں نمایاں بہتری لاتے ہوئے ایپس بھی بنائیں۔ ای پیمنٹس کی مدد سے یوٹیلیٹی بلز، ریلوے اور ہوائی سفر کے ٹکٹس، چلان، کاروبار کے لیے پیسے منتقل کرنا یا آن لائن شاپنگ کرنا انتہائی آسان اور محفوظ ہو چکا ہے۔
इन सर्विसेज का सबसे बड़ा फ़ायदा बैंक अकाउंट्स ना रखने वाले गरीब तबके को हुआ, जो दूर दराज इलाकों में अहल खाना को हर वक्त पैसे भेज सकते हैं। इन सर्विसेज के मकबूल होने के बाद अब पोस्ट ऑफिस का मनी ऑर्डर सिलसिला भी आखिरी सांसें ले रहा है। नंबर 5, जराइम के खिलाफ जंग। दोस्तों, तरक्की याफ्ता मुल्कों में हर दौर में दस्तयाब टेक्नोलॉजी की मदद से जराइम की रोकथाम और इनका खात्मा कई सदियों से जारी है। पाकिस्तान में भी माजी के बरक्स रवां दहाई के दौरान जराइम के खिलाफ लड़ाई में टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार बढ़ गया है। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में सेफ सिटी मंसूबे शुरू हुए, यानी ऐसे कैमरे लगाए गए जो तमाम शहर पर नज़र रखते हैं और लोगों को पहचानने की सलाहियत भी रखते हैं। इसके अलावा अवामी मकामात पर CCTV कैमरों की तनसीब के बाद मुजरमों की निशानदही में मदद मिलने लगी है। और दोस्तों, इसके अलावा कोई जुर्म सरज़द होने के बाद पाकिस्तान में पुलिस और सिक्योरिटी अदारों ने मोबाइल डाटा, जियो फेंसिंग और DNA टेक्नोलॉजी की मदद से बेशतर केस कामयाबी से हल किए हैं। दोस्तों, कसूर में जनवरी 2018 में एक 6 साल बच्ची ज़ैनब का रेप और कत्ल केस CCTV कैमरों और DNA प्रोफाइलिंग की मदद से हल किया गया था। और इसके अलावा इसी साल मर्दान में एक और बच्ची अस्मा का कातिल भी DNA प्रोफाइलिंग की मदद से पकड़ा गया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मैं मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझको इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।